بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جہاں تک اصحاب سبت ہفتے والے کا تعلق ہے تو یہ واقعہ انسانی تاریخ میں حیلہ سازی اور نافرمانی کے انجام کی ایک بڑی مثال ہے۔ اس واقعے کے کچھ ایسے پہلو ہیں جو عام طور پر کم بیان کیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا امتحان ان کی پسندیدہ چیز یعنی مال مچھلیوں میں رکھا تھا۔ ہفتے کے دن مچھلیاں اتنی زیادہ ہوتیں کہ پانی کی سطح پر چھلانگیں لگاتی نظر آتی تھیں، جبکہ باقی 6 دن وہ سمندر کی گہرائی میں چلی جاتی تھیں کہ یہ دیکھا جائے کہ کون اللہ کے حکم پر قائم رہتا ہے اور کون لالچ میں آ جاتا ہے۔ انہوں نے براہ راست شکار نہیں کیا تاکہ یہ کہہ سکیں کہ ہم نے حکم نہیں توڑا، بلکہ چالاکی یہ کی کہ سمندر سے بستی کی طرف چھوٹی نہریں نکال لیں۔ ہفتے کے دن جب مچھلیاں انہی نہروں میں آتیں تو وہ پیچھے سے راستہ بند کر دیتے، پھر اتوار کے دن انہیں پکڑ لیتے۔ وہ سمجھتے تھے کہ وہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، حالانکہ نیت تو شکار کی ہی تھی۔ جیسا کہ میں نے پہلے ذکر کیا، بستی میں ایک گروہ وہ تھا جو گناہ نہیں کرتا تھا لیکن خاموش بھی نہیں رہتا تھا۔ وہ گناہ گاروں کو ٹوکتے تھے۔ قرآن کے مطابق کچھ لوگ نے ان نیک لوگوں سے کہا، تم ایسی قوم کو کیوں نصیحت کرتے ہو جسے اللہ ہلاک کرنے والا ہے؟ تو ان نیک لوگوں نے جواب دیا، تاکہ ہم اپنے رب کے سامنے معذور بری و ذمہ ہو سکیں اور شاید یہ لوگ ڈر جائیں۔ جب عذاب آیا تو اللہ نے صرف ان لوگوں کو بچایا جو برائی سے روکتے تھے، باقی تمام شکار کرنے والے اور خاموش رہنے والے عذاب کی لپیٹ میں آ گئے۔ ان کے چہرے تو بدل کر بندر جیسے ہو گئے تھے، لیکن ان کی عقل باقی تھی۔ وہ روتے تھے اور اپنے رشتہ داروں کو پہچان کر ان کے قدموں میں لوٹتے تھے۔ اہم سبق: اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ نیت سب سے اہم ہے، صرف ظاہری عمل کافی نہیں۔ برائی کو دیکھ کر خاموش رہنا بھی اللہ کی ناراضگی کا سبب بن سکتا ہے۔ دین کے احکامات میں اپنی مرضی کی حیلہ سازی کرنا سخت گناہ ہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، اگر ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جہاں تک اصحاب سبت ہفتے والے کا تعلق ہے تو یہ واقعہ انسانی تاریخ میں حیلہ سازی اور نافرمانی کے انجام کی ایک بڑی مثال ہے۔ اس واقعے کے کچھ ایسے پہلو ہیں جو عام طور پر کم بیان کیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا امتحان ان کی پسندیدہ چیز یعنی مال مچھلیوں میں رکھا تھا۔ ہفتے کے دن مچھلیاں اتنی زیادہ ہوتیں کہ پانی کی سطح پر چھلانگیں لگاتی نظر آتی تھیں، جبکہ باقی 6 دن وہ سمندر کی گہرائی میں چلی جاتی تھیں کہ یہ دیکھا جائے کہ کون اللہ کے حکم پر قائم رہتا ہے اور کون لالچ میں آ جاتا ہے۔ انہوں نے براہ راست شکار نہیں کیا تاکہ یہ کہہ سکیں کہ ہم نے حکم نہیں توڑا، بلکہ چالاکی یہ کی کہ سمندر سے بستی کی طرف چھوٹی نہریں نکال لیں۔ ہفتے کے دن جب مچھلیاں انہی نہروں میں آتیں تو وہ پیچھے سے راستہ بند کر دیتے، پھر اتوار کے دن انہیں پکڑ لیتے۔ وہ سمجھتے تھے کہ وہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، حالانکہ نیت تو شکار کی ہی تھی۔ جیسا کہ میں نے پہلے ذکر کیا، بستی میں ایک گروہ وہ تھا جو گناہ نہیں کرتا تھا لیکن خاموش بھی نہیں رہتا تھا۔ وہ گناہ گاروں کو ٹوکتے تھے۔ قرآن کے مطابق کچھ لوگ نے ان نیک لوگوں سے کہا، تم ایسی قوم کو کیوں نصیحت کرتے ہو جسے اللہ ہلاک کرنے والا ہے؟ تو ان نیک لوگوں نے جواب دیا، تاکہ ہم اپنے رب کے سامنے معذور بری و ذمہ ہو سکیں اور شاید یہ لوگ ڈر جائیں۔ جب عذاب آیا تو اللہ نے صرف ان لوگوں کو بچایا جو برائی سے روکتے تھے، باقی تمام شکار کرنے والے اور خاموش رہنے والے عذاب کی لپیٹ میں آ گئے۔ ان کے چہرے تو بدل کر بندر جیسے ہو گئے تھے، لیکن ان کی عقل باقی تھی۔ وہ روتے تھے اور اپنے رشتہ داروں کو پہچان کر ان کے قدموں میں لوٹتے تھے۔ اہم سبق: اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ نیت سب سے اہم ہے، صرف ظاہری عمل کافی نہیں۔ برائی کو دیکھ کر خاموش رہنا بھی اللہ کی ناراضگی کا سبب بن سکتا ہے۔ دین کے احکامات میں اپنی مرضی کی حیلہ سازی کرنا سخت گناہ ہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، اگر ویڈیو
ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔